آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ ضمیر اختر کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ علامہ ضمیر اختر کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے والدین کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے یہ کون تھے، ضمیر اختر کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، انہوں نے تعلیم کتنی حاصل کی، ان کی وفات کس بیماری سے ہوئی، جنازہ اور تدفین کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آخر میں ہم ضمیر صاحب کی لائف کے 4 دلچسپ واقعات سنائیں گے جن کو سن کر آپ یقیناً انجوائے کریں گے۔ جب علامہ صاحب کا ایک دفعہ مائک خراب ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ جب چائنا میں ایک شخص کو امام حسین نے سمندر سے نکال کر بچا لیا۔ لڈن جعفری والا قصہ بھی تفصیل سے سنائیں گے۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی۔ خاندان۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کا شجرہ نسب سادات نقوی سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا سلسلہ نسب براہ راست شیعہ مسلمانوں کے 10ویں امام حضرت امام نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام نقی علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس خاندان کے افراد کو نقوی کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کا اجدادی خاندان صدیوں پہلے ایران سے ہجرت کر کے بر صغیر پاک و ہند منتقل ہوا۔ یہ خاندان طویل عرصے تک ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں آباد رہا۔ علامہ صاحب کے شجرے میں کئی ایسے نامور بزرگ گزرے ہیں جو اپنے وقت کے جید علماء، خطبہ اور شعراء تھے۔ والدین۔ ان کے والد کا نام سید ظہیر حسن نقوی تھا۔ وہ لکھنؤ کے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی ابتدائی تربیت اور تعلیم پر گہری توجہ دی۔ ان کی والدہ کا نام سیدہ محسنہ ظہیر نقوی تھا۔ وہ ایک پرہیزگار اور مذہبی خاتون تھی جنہوں نے علامہ صاحب کے دل میں اہل بیت کی محبت اور عزاداری کا جذبہ بچپن ہی سے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ابتدائی زندگی۔ دوستو، علامہ ضمیر اختر نقوی کی پیدائش 24 مارچ 1944 کو لکھنؤ، برطانوی ہندوستان میں ہوئی۔ اس وقت لکھنؤ علم و ادب کا گڑھ تھا اور نقوی صاحب اسی علمی ماحول میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور ابتدائی جوانی لکھنؤ میں گزارا۔ تعلیم کا آغاز حسین آباد اسکول سے ہوا، جہاں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ جوبلی کالج لکھنؤ سے انٹرمیڈیٹ کیا اور شیعہ کالج لکھنؤ سے گریجویشن مکمل کی۔ 1967 میں انہوں نے لکھنؤ چھوڑا اور پاکستان ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ کراچی میں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی اور جامعہ کراچی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے 300 سے زائد کتابیں تصنیف کی اور ہزاروں تقریریں کی۔ آخری وقت۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور سال 2020۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا پہلے ہی ایک عجیب خوف اور تنہائی کا شکار تھی، اور اسی دوران کراچی سے ایک خبر آئی جس نے علم و ادب کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ 13 ستمبر 2020 کی وہ رات علامہ صاحب کی عمر اس وقت 76 برس ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر پر موجود تھے کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہوا۔ گھر والے فوری طور پر انہیں کراچی کے ایک نجی ہسپتال لے کر دوڑے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وقت آخر آ چکا تھا اور روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعض طبی ذرائع کے مطابق وہ نمونیا کے مرض میں مبتلا تھے جو ان کی وفات کا ایک سبب بنا۔ اگلے ہی دن یعنی 13 ستمبر کی شام کو بعد نماز مغربین کراچی کی مشہور مرکزی امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں ان کی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد ان کے جسد حاقی کو کراچی کے مشہور اور خوبصورت قبرستان وادی حسین لے جایا گیا اور رات کی تاریکی میں وہاں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات پر کسی جاننے والے نے سچ کہا تھا، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ دلچسپ تقاریر۔ ایک ویڈیو کے آغاز میں ہی علامہ ضمیر اختر نقوی ساؤنڈ والے پر غصہ ہوتے ہیں کہ اس نے مائک پر اتنا بڑا کور کیوں لگایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ محرم میں لال رنگ کا کور کیوں لگایا ہے، چھوٹا یا کالا کور لگا کر لاؤ۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والے میٹرو چینل کی لائٹنگ پر اعتراض کرتے ہیں کہ لائٹ بہت کم ہے اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو اندھیرے میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لائٹ زیادہ ڈالو، اسی وجہ سے تو بابو شاہ پچھلے سال بھاگ گئے تھے۔ جب اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو مائک میں سے عجیب سی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ شدید برہم ہو کر کہتے ہیں، یہ کیا مائک ہی خراب کر دیا تم نے؟ تقریر شروع ہوئی تو مائک ہی خراب کر دیا، ختم ہی ہو گیا معاملہ۔ ساؤنڈ سسٹم کی مسلسل خرابی اور مائک کی گونج کی وجہ سے ان کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ مائک ہینڈل کرنے والے اور انتظامیہ پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کیوں آج خراب کر رہے ہو؟ کیوں تقریر خراب کرنے پر تلے ہو؟ نہیں کرتا میں تقریر۔ یہ کہتے ہی وہ انتہائی غصے میں مائک کو ہاتھ مار کر پرے پھینک دیتے ہیں اور ممبر سے کھڑے ہو کر نیچے اتر جاتے ہیں، جبکہ مجمع میں موجود لوگ حیرت اور صدمے سے یا علی کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر ایک مشہور فنی میم بن گئی تھی۔ نمبر 2۔ ایک اور ویڈیو میں ضمیر صاحب ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد-اعظم کی دادی کے ہاں مسلسل 11 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن افسوس وہ سب کے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔
خاندان شدید پریشانی اور مایوسی کا شکار تھا۔ جب 12ویں بچے کی باری آئی تو دادی کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بچہ بھی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ علامہ صاحب کے بقول اس وقت ایک پڑوسن نے قائد اعظم کی دادی کو مشورہ دیا کہ جب شہر میں محرم کا جلوس نکلے اور امام حسین علیہ السلام کا شبیہ ذوالجناح سامنے آئے تو اس کے گھٹنوں کے سامنے سجدہ کرنا جہاں اس کے سم ہو، وہاں اپنی پیشانی رکھنا اور دعا مانگنا کہ یہ بچہ زندہ رہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور 12واں بچہ زندہ سلامت رہتا ہے۔ علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب پڑوسن نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو دادی نے اپنی زبان میں کہا، جس نے دیا ہے اسی کے نام پر رکھ دیا، یعنی ذوالجناح۔ یہی لفظ وقت کے ساتھ بدلتا ہوا جناح بن گیا اور یوں قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جناح پڑا۔ علامہ صاحب یہاں ایک بہت بڑا اور متنازع دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ 12واں بچہ نہ بچتا تو قائد اعظم پیدا نہ ہوتے، نہ مسلم لیگ بنتی اور نہ پاکستان بنتا۔ وہ اپنی مجلس میں کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے۔ اپنے اس دعوے کے حق میں علامہ صاحب اخبار جنگ اور اخبار جہاں کے پرانے ایڈیشنز کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قائد اعظم کے جنازے کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب کراچی میں قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کا غسل شیعہ طریقے سے ہوا، اور جب ان کا جنازہ چلا تو آگے آگے حضرت عباس علمدار کا علم مبارک تھا اور اسی سائے میں جنازہ آگے بڑھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ قائد اعظم جب بمبئی تھے تو جناح ہاؤس پر بھی علم عباس نصب تھا اور محرم الحرام کی 8 تاریخ کو باقاعدگی سے حضرت عباس کے نام کی مجلس کا اہتمام کرتے تھے اور تبرک تقسیم کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سن لیں۔ ایک ویڈیو میں ضمیر اختر صاحب اپنے بیان کی شروعات انتہائی پر اعتماد انداز میں کرتے ہیں۔ وہ مجمع میں بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سب کے پاس موبائل ہیں، اگر ہے تو اٹھا لو، میں بتاتا جاتا ہوں۔ وہ ملکوں کے نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت چائنا اور نیپال کے قریبی ملکوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہانی کے مطابق چین کے کسی علاقے کا ایک بادشاہ تھا جس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ شہزادہ ایک کشتی میں سوار تھا کہ اچانک کسی حادثے کے نتیجے میں سمندر میں گر گیا۔ علامہ صاحب ڈرامائی انداز میں کہتے ہیں، بیٹا گرا، سمندر میں گم ہو گیا۔ اب سمندر سے تو کوئی نہیں نکل سکتا کیونکہ سمندر انسان کو کھا جاتا ہے۔ جب بادشاہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈال تھا تو اس کے دانا وزیر نے مشورہ دیا۔ وزیر نے کہا کہ 3 بر اعظموں یا جزیروں میں ایک ہی ہستی موجود ہے جو اس وقت آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وزیر نے جواب دیا، وہ مدینے میں ہیں، بہت دور، لیکن ان میں یہ خاصیت ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے انہیں پکارو، وہ فریاد سن کر پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جب پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے تو وزیر نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے نبی کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام ہیں۔ علامہ صاحب کے مطابق چینی بادشاہ نے اسی وقت مدینے کی طرف منہ کیا اور پورے دل سے پکارا۔ ادھر پکارنا تھا اور ادھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر نمودار ہوئے اور انہوں نے پانی کی سطح پر گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ تیرتے ہوئے کشتی کے قریب پہنچے۔ گھوڑے پر سوار ہستی نے بادشاہ یا کشتی والوں سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، حضور میرا بیٹا سمندر میں گر گیا ہے۔ خطیب نہایت ہی عامیانہ اور ڈرامائی انداز میں بتاتے ہیں کہ امام پاک نے سمندر کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا جیسے کوئی بالٹی میں سے چیز نکالتا ہے، اور بچے کو باہر نکال کر کہا، یہ لو اپنا بیٹا، یہ میری امانت ہے۔ آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ نمبر 4، ایک تقریر میں ضمیر اختر صاحب مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام لڈن جعفری تھا اور وہ ہندوستان کے مشہور شہر امروہہ کے رہنے والے تھے۔ مجمع میں موجود لوگوں کو یقین دلانے کے لیے وہ ان کے خاندان کا پورا پتہ اور گلی تک بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڈن جعفری کے بیٹے بمبئی میں سبزی کا کاروبار کرتے ہیں اور وہاں ان کی ایک دکان بھی ہے جس کے مالک کا نام شمی ہے۔ کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب نقوی صاحب بتاتے ہیں کہ لڈن جعفری بچپن میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ زیارت کے لیے کربلا گئے تھے۔ لڈن جعفری کو بچپن ہی سے پتنگ اڑانے کا شدید شوق تھا۔ کربلا پہنچ کر بھی ان کا یہ شوق ختم نہیں ہوا اور وہ وہاں ایک مکان کی چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑانے لگے۔ پتنگ بازی کے دوران ان کا دھیان بٹا، پاؤں پھسلا اور وہ چھت سے سیدھے نیچے آ گئے۔ خطیب بتاتے ہیں کہ نیچے گرتے ہی لڈن جعفری کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ اکلوتے بیٹے کی اچانک موت پر ماں صدمے سے نڈال ہو گئی۔ وہ لڈن جعفری کی لاش کو اٹھا کر حضرت عباس علمدار کے روضے مبارک پر لے گئی۔ وہاں انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اصرار کیا، میں یہاں سے اپنے بیٹے کا جنازہ یا میت لے کر واپس نہیں جاؤں گی، مجھے میرا بیٹا ہر حال میں زندہ چاہیے۔ ضمیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس ممتا کی ضد اور دعا کی بدولت ایک معجزہ ہوا اور لڈن جعفری لاش سے دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو گئے۔ بیٹے کے زندہ ہونے کی خوشی میں ماں نے وہیں روزے پر ایک منت مانی کہ جب میرا یہ بیٹا لڈن جوان ہو جائے گا تو میں اس کی منت اتارنے کے لیے اسے دوبارہ کربلا لے کر آؤں گی۔
برسوں گزر گئے، لڈن جعفری امروہہ میں جوان ہو گئے۔ ایک دن ماں نے کہا چلیں بیٹا کربلا چلیں، میں نے تمہارے جوان ہونے پر منت مانی تھی۔ لیکن لڈن جعفری نے کربلا جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ماں نے حیرت سے وجہ پوچھی تو لڈن جعفری نے جواب دیا۔ لڈن جعفری نے کہا اماں میں کبھی کربلا نہیں جاؤں گا، وہاں تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر وہاں پہنچتے ہی موت کے فرشتے کو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جسے میں نے بچپن میں مارا تھا اور یہ دوبارہ زندہ گھوم رہا ہے اور انہوں نے مجھے دوبارہ مار دیا، تو میں کیا کروں گا؟ جب تک میں یہاں امروہہ میں ہوں ملک الموت کی نظروں سے دور اور محفوظ ہوں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔